السلام علیکم میٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ گزشتہ سبق کو آپ نے جو ہے وہ لکھا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج بیٹا ہمارا نیا چیپٹر شروع ہو رہے ہیں، بک کے پیج نمبر جو ہے وہ 38 میں، فکر آخرت کے حوالے سے، کہ آخر کی فکر جو ہے وہ انسان کو ہر لمحے ہونی چاہیے، کہ ہم نے جو ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اپنی جو ہے وہ آخر کی طرف ہم نے باغتے جو ہے وہ جانا ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے پیش بھی ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ جو اچھے، جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے، جن کی جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ان کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی، وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور ہولناکیاں یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے برائیاں کی ہوں گی، نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ کی بغاوتیں کی ہوں گی، ان کی جو ہے وہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے لیے ہولناکیاں ہوں گی۔ سورۃ المزمل میں ہے، ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے کو پکڑ لینے والا خانہ ہے، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، کن کے لیے؟ جو برائیاں کرنے والے لوگ ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے، ریگ رواں یعنی چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش طریقہ اختیار کیا کہ تو اپنے آپ کو اس دن کی عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی کہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورۃ القاریہ ہے، اس کے اندر، یہ سورۃ المزمل کے اندر تھا، آگے سورۃ القاریہ کے اندر۔ اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ پھر جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہتی ہوئی آگ ہے، وہ آگ کے اندر پھینکے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان تعلیمات کی توضیح فرمائی ہے، وضاحت کی ہے۔ توضیح کا معنی مثلاً جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہ کون تھی؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بہن تھی بڑی، ان سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بندھ گئی، یعنی ہچکی انسان جب روتا نا بہت زیادہ تو اس کی ہچکی بندھ جاتی ہے، ایسے ان کی ہچکی جو ہے وہ بندھ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے جو ہے وہ انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ آپ کو بھی علم ہے کہ جو انسان جو ہے وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ قبر میں دفنا کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، اتنا ہی ہمارا حساب و کتاب بھی بہترین ہوگا اور اچھا ہوگا۔ اس لیے آپ سے میری التماس ہے کہ بہتر اچھے اعمال کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو راغب کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اجتناب کریں اس سے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو، یعنی حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی بعض پرس ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی حقیر سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس جو ہے وہ گناہ، اس عمل کا کون سا گناہ ہوگا، اس کا کون سا گناہ ہوگا، یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، ایک جو ہے وہ بات کے بارے میں کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بعض پرس ہوگی، یعنی اللہ ان کے متعلق جو ہے وہ پوچھے گا کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، تم نے تو اس کو معمولی سمجھا تھا، لیکن وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کیا معاملہ اس کا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا اور سزا سے آگاہ فرما دیا ہے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں، آگ میں جائے گا۔ آپ مشاہدہ کریں، دنیا کی آگ انسان کی انگلی اس سے جل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب پورا جسم جلے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ آگ جو بہت ہی معمولی ہے، وہ آگ جو ہے وہ بہت زیادہ
اس کی تپش ہوگی، اس کی گرمی ہوگی۔ اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی راضی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضائے الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں، یعنی کہ ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر، یعنی کہ جہنم کے عذاب سے بچائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بھی بچا کر رضائے الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ کام کریں گے اور ہم بھی جو ہے وہ یہ کام کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ جائزہ کر لیں جو انسان پہلے ہی سوال میں پھنس گیا اس کا کیا ہوگا معاملہ۔ اس لیے بیٹا 5 وقت کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس لیے فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہمیں روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، ہم اعمال صالحہ کو اپنائیں اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہو۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو سبق کو پڑھیں گے، اس کو جو ہے وہ یاد کریں گے اور اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ بھی کریں گے۔ اور اس کے متعلق جو آج کا سبق پڑھا ہے، جو سوالات بنتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ مشکل سوال کی طرف آ جائیں۔ نمبر 1 ہے سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ سے اس سبق میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، یہاں سے لے کر سورۃ المزمل کے اندر یہاں تک، اور سورۃ القاریہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک، یعنی پہلے سوال کا یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک جواب ہے۔ یہ تو مشقی سوال تھا جو آپ نے بک کے اوپر نشان لگا کے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب مختصر سوالات کیا ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سوال ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے بارے میں کیا نقل کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ والا ہے، یہ سارا یہاں تک کس کی بن گئی۔ دوسرا سوال ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گناہوں کے بارے میں کیا جو ہے وہ فرمایا؟ یہ والا اس کی جو ہے وہ روایت یہ یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ یہ والا، نماز کے متعلق حساب و کتاب بھی جائے۔ یہ تینوں سوال آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں، آج کی ڈیٹ اور دن بھی لگا کر، مارک کا استعمال کرتے ہوئے مارجن لائن کے اندر اور خوبصورتی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔